جی، آج ہم بات کریں گے گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے اور گھبراہٹ کا علاج کیا ہے۔ گھبراہٹ کی بیماری کو ہم میڈیکل کی لینگویج میں ہماری زبان میں پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اگر یہ گھبراہٹ کا اٹیک ایک آدھ بار ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پینک اٹیک۔ اگر یہ گھبراہٹ کا جو اٹیک ہے بار بار ہو رہا ہے تو اس کو ہم پھر پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اب یہ گھبراہٹ کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کو دیکھ لیں تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ عورتوں میں جو ینگ فیمیلز ہیں ان میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وجوہات میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی گھر کا ماحول سب سے پہلے یہ کامن وجہ آ رہی ہے۔ آج کل جتنے بھی مریض آ رہے ہیں میرے پاس گھبراہٹ کے حساب سے، گھر کا کوئی مسئلہ ہے، گھریلو ناچاکی ہے، اسی طرح کوئی روزگار کے مسائل ہیں مردوں میں، سوشل پریشر ہے، یعنی سوسائٹی کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ سے تو اس حساب سے بھی آپ کو یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی جھگڑا ہے گھر میں، ساس کے ساتھ، بہو کے ساتھ پرابلمس ہیں، یا اور کوئی آفس کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، یا وہ چیزیں آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کے ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کے کام کے حوالے سے، تو یہ اس وجہ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے۔ ایسا ایسا ایک آدھ پینک اٹیک ہوتا ہے تو پھر اس کو اگر صحیح سے ایویلویٹ نہ کیا جائے تو وہ ایک پینک ڈس آرڈر بن جاتا ہے، ایک بیماری بن جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی وجہ ہے، بہت سے لوگ چائے یا کافی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ ہمارے دماغ کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ ایسے سوچتا ہے کہ ابھی کوئی خطرہ ہے جس سے میں نے نپٹنا ہے، تو وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کچھ پرسنالٹی، یعنی انسان کی طبیعت قدرتی طور پر ایسی ہوتی ہے، پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ ان میں ان بیماریاں ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ وجہ ہے فیملی ہسٹری۔ اگر فیملی میں ڈپریشن کی بیماری ہے، انگزائٹی، ٹینشن کی بیماری ہے تو پھر آپ میں بھی اس بیماری کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر، جس میں ہم سیروٹونن کی بات کرتے ہیں، ڈوپامین کی بات کرتے ہیں، گابا کی بات کرتے ہیں، نور ایپینیفرین کی بات کرتے ہیں۔ یہ مختلف کیمیکلز ہیں، مادے ہیں جو ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں۔ یہ کیمیکل جب کم یا زیادہ ہوتے ہیں تو پھر بھی ہمیں پینک اٹیک، پینک ڈس آرڈر کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، کلر کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بھی پینک اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جو اسی سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر مریض جو ہمارے پاس آ رہا ہے کہ جی میں علامات آگے آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوتی ہیں، تو اس میں ہم پہلے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ ایک تو دل کا مسئلہ نہ ہو اس پیشنٹ کو، دوسرا یہ ہے کہ اس پیشنٹ کو دمہ نہ ہو، تیسرا یہ ہے کہ اس پیشنٹ کو جو گلہڑ کی بیماری ہے وہ نہ ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک اس کو نہ ہوا ہو۔ مطلب ہارٹ اٹیک اوبویسلی ہوگا تو پیشنٹ جب ای سی جی کروائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا، تو اس میں ہم پھر ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، ای سی جی کرواتے ہیں، اسی طرح دمے کے لیے دیکھتے ہیں، تھائرائڈ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کی شوگر ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ بعض اوقات جب شوگر کم ہوتی ہے تو اس میں بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، کچھ پیشنٹس میں بار بار شوگر کم ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو ٹینشن وغیرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب ہم ذہن سے نکال لیتے ہیں کہ جی اچھا یہ بیماریاں نہیں ہیں، اب مریض کو مسئلہ آ رہا ہے تو وہ اس کو انگزائٹی کی وجہ سے آ رہا ہے، یعنی پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر کی بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اب اس کی علامات کی بات کریں تو برین بیسیکلی کیا کرتا ہے، ایک کوئی بھی فرضی طور پر وہ ایک خطرے کو امیجن کر لیتا ہے، سوچ لیتا ہے، اس خطرے سے نپٹنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، یہ کیفیت لاتا ہے ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر۔ علامات کیا آتی ہیں، وہ فرضی ہوتی ہے، کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ علامات کیا ہوتی ہیں، دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، پسینہ آنے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، سوئیاں چبھنے لگتی ہیں، چکر آنے لگتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے پاؤں سے جو ہے نا زمین نکل گئی ہے، اور چھاتی، سانس بہت زیادہ آتا ہے، چھاتی پہ دباؤ محسوس ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے یا ابھی مرنے والا ہوں یا میں مرنے والی ہوں۔ تو یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے منٹوں میں، یعنی 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ میں ایسا ایسا بڑھتی ہے، اور اس کے بعد 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ بعد یہ ایسا ایسا پھر کم ہونے لگتی ہے۔ یہ ہے اس کا ڈیوریشن۔ جو عام کیسز ہیں، مائلڈ کیسز ہیں، ان میں یہ مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے، اس کے بعد اگر اس کی سیویرٹی زیادہ ہے تو پھر ہفتے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر بعض مریضوں کو دن میں 2 بار 3 بار پینک اٹیک، یعنی اس گھبراہٹ کا جو اٹیک ہے، جھٹکا ہے، وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب علاج کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں کہ سب سے پہلے
اس وقت آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جب آپ کو پینک اٹیک ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے ایک تو گراؤنڈنگ ٹیکنیک ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 5 چیزوں کو سننا ہوتا ہے۔ اب جیسے اے سی چل رہا ہے، اس کی آواز ہے میں سن لوں، باہر ٹریفک کی آواز ہے اس کو میں سن لوں، موبائل میں کچھ چلا لوں اس کو سن لوں، تو 5 چیزیں آپ نے سن لیں، 4 چیزیں آپ نے ٹچ کرنی ہیں، یعنی اس کو ٹچ کرنا ہے، محسوس کرنا ہے، بال پوائنٹ ہے، اچھا تھرمومیٹر ہے، سیرپ ہے، پلس آکس ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کو آپ نے ٹچ کرنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز موجود ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 2 چیزیں آپ نے سونگھنی ہیں، مطلب بیڈ میں ہے آپ جو کپڑا ہے اس کی اسمیل کو سونگھ سکتے ہیں، پرفیوم رکھا ہوا ہے اس کو سونگھ سکتے ہیں، صابن رکھا ہوا ہے اس کو سونگھ سکتے ہیں، اور جو ہے نا ایک چیز آپ نے چکھنی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہے تو اس کو آپ نے چکھنا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے آپ کی جو 5 سینسز ہیں، یعنی کہ سننا، ٹچ کرنا، سونگھنا، دیکھنا اور اس کے بعد چکھنا، ان کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ جب اس کو آپ یوز کرتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی کتابی بات نہیں ہے، بالکل آپ کو عام سی بات لگ رہی ہوگی، لیکن یہ ریسرچ بیسڈ ہے، ایویڈنس بیسڈ ہے کہ اس سے جو گھبراہٹ کا مسئلہ ہے وہ بہتر کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، جب آپ کو گھبراہٹ کا جھٹکا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے بریدنگ ٹیکنیک اپلائی کرنی ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے 4 سیکنڈ کے لیے ایسا ایسا سانس اندر لینا ہے، 2 سیکنڈ کے لیے اس کو روک کے رکھنا ہے، پھر 6 سیکنڈ کے لیے اس کو ایسا ایسا آپ نے باہر نکالنا ہے۔ یہ بار بار کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا ایک پیلے رنگ کا پٹھا ہوتا ہے جس کو ہم واگس نرو کہتے ہیں، وہ بیسیکلی ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ جو ہمارا دماغ ہے وہ گھبراہٹ کے اٹیک کے وقت سمپیتھرک سسٹم میں چلا جاتا ہے، سمپیتھرک سسٹم کی ایکٹیویشن ہو جاتی ہے۔ سمپیتھرک سسٹم ہوتا ہے یعنی دماغ سوچ رہا ہے کہ ابھی میں نے یا تو بھاگنا ہے یا میں نے لڑنا ہے کسی چیز کے ساتھ، تو ہم نے اس دماغ کو دوسری طرف لے کے آنا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس کی دوسری طرف لانے کے لیے ہمیں پیراسمپیتھرک سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا۔ اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہم یہ 2 چیزیں 2 ٹیکنیکس اپلائی کرواتے ہیں، تو اس سے دماغ جو ہے نا اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ پیراسمپیتھرک سسٹم کی طرف آتی ہے، ایسے ایسا بہتری ملتی ہے۔ یہ ٹیکنیکس جب بھی پینک اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے اب بار بار اپلائی کرتے ہیں تو لانگ ٹرم میں کچھ عرصے بعد آپ کو اس کی بہتری محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، مطلب ہلکی سی بات لگتی ہے کہ بھئی یہ کیا بتا رہے ہیں، لیکن اس سے بہت ہیلپ ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جی اب پیشنٹ کو یہ تو ہو گیا، اب پیشنٹ کو دینا کیا ہے، اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو کچھ ٹائم کے لیے ہم ان کو کچھ میڈیسن دے دیتے ہیں جو اس کے وقتی طور پر ان کو ریلیکس کرتی ہیں، ان کو نیند آتی ہے، پینک اٹیک کا مسئلہ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے CBT جس کو ہم کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ایک تو ایکسپوز کروایا جاتا ہے، جس وجہ سے یا جس ماحول کی وجہ سے اس کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس سے ایکسپوجر دلوایا جاتا ہے، اس سے بات چیت کی جاتی ہے، اس کے ٹریگرز یعنی کوئی وجہ جس سے پینک اٹیک ہو رہا ہے اس کو پہچانا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پلان کیا جاتا ہے اور ڈی سینسٹائزیشن کی جاتی ہے، یعنی کہ دماغ کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے جس مسئلے سے ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ اپنا رد عمل دینا بند کر دے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کیمیکلز اوبویسلی کم یا زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو کیمیکلز کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ہم SSRIs ایک میڈیسنز ہوتی ہیں، میڈیسن کی کلاس ہے، اس میں ہم دیتے ہیں، یا اس کے بعد اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پھر مریض کی عمر دیکھ کے، اس کا وزن دیکھ کے، شادی شدہ ہے شادی شدہ نہیں ہے، کیا صورتحال ہے، ڈیزیز ہلکی ہے بہت زیادہ ہے، فیملی ہسٹری ہے یا نہیں ہے، پہلے کوئی ٹینشن بیماری، مطلب کافی سارے سوال ہوتے ہیں، وہ ہم پوچھ کے پھر اس کا ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ویڈیو گھبراہٹ کے حوالے سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔